بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گناہ کبیرہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ یا مکہ کے کسی باغ میں سے گزرے۔ دوسری روایت میں بغیر شک کے مدینہ کا باغ مذکور ہے۔ وہاں دو آدمیوں کی آواز سنی جن کو قبر میں عذاب ہو رہا تھا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان دونوں کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے اور کسی بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں۔ پھر فرمایا، البتہ بڑا گناہ ہے، اس میں ایک تو اپنے پیشاب کی احتیاط نہیں کرتا تھا اور دوسرا چغل خوری کرتا پھرتا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کی ایک ہری ٹہنی منگوائی، اس کے دو ٹکڑے کر کے ہر قبر پر ایک ٹکڑا رکھ دیا۔ لوگوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ فرمایا، شاید جب تک وہ سوکھے نہیں ان کا عذاب ہلکا ہو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کبیرہ گناہوں کے بارے میں دریافت کیا گیا کہ وہ کون کون سے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، قتل کرنا اور جھوٹی گواہی دینا۔ حضرت نفی بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تم کو بڑے بڑے گناہ نہ بتا دوں؟ 3 بار یہ فرمایا۔ صحابہ نے کہا، کیوں نہیں یا رسول اللہ، بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور ماں باپ کی نافرمانی کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکیہ لگائے بیٹھے تھے، تکیہ سے الگ ہو گئے۔ فرمایا، اور جھوٹ بولنا سن کر بار بار یہی فرماتے رہے، یہاں تک کہ ہم دل میں کہنے لگے، کاش آپ خاموش ہو جاتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 نمازیں اور جمعہ کے بعد دوسرا جمعہ پڑھنا، ایک رمضان کے بعد دوسرے رمضان کے روزے رکھنا، ان گناہوں کا کفارہ ہو جاتے ہیں جو ان کے درمیان سرزد ہوئے ہوں، بشرطے کہ کبیرہ گناہوں سے بچا جائے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری شفاعت میری امت کے ان لوگوں کے لیے ہے جو کبیرہ گناہوں کے مرتکب ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی مسلمان کی عزت کے بارے میں ناجائز زبان درازی کرنا کبیرہ گناہوں میں سے ہے، اور گالی کے بدلے 2 گالیاں دینا بھی کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ حضرت خریم بن فاتق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صبح کی نماز پڑھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو اٹھ کھڑے ہو گئے اور ارشاد فرمایا، جھوٹی گواہی تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کے برابر کر دی گئی ہے۔ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ ارشاد فرمائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، ترجمہ، بت پرستی کی گندگی سے بچو اور جھوٹی گواہی سے بچو، یکسوئی کے ساتھ بس اللہ ہی کے ہو کر اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنے والے بن جاؤ۔